امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، تزاق۔ تزاق تین بہن بھائیوں ماہر، امت اور اومے کی کہانی سناتا ہے جن سے زندگی کے چشمے چھین لیے گئے تھے۔ کون برا، کون اصلی، کون جعلی، اس طرح کی ملی جلی دنیا میں تین بہن بھائی امت، ماہر اور اومے جو ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ ان کے پاس وہ رشتہ نہیں ہے جو وہ سمجھتے تھے۔ دوسری طرف گنیش، گوین اور میتے بہن بھائی ہیں جن میں سے ہر ایک کا خیال تھا کہ ان کے والد کی منظوری اور ان کی آرام دہ زندگی ایک دوسرے سے زیادہ اہم ہے۔ امت جب وہ اس خاندان سے بدلہ لے رہا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے، گنیش کی بدولت وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے تنازع سے گزرتا ہے، وہ لڑکی جسے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی زندگی کی محبت مانتا ہے۔ گنیش امت کی اصل شناخت اور مقصد کو نہیں جانتی، وہ اسے ایک گندے وکیل چنار یلماز کے طور پر جانتی ہے۔ وہ اپنے خاندان کا اور اپنا مستقبل اس شخص کے سپرد کر دے گی جس سے وہ محبت کرنے لگی ہے۔ نمبر 7، گزال گنرر۔ 29 سال قبل وان جھیل کے ایک ہی کنارے پر ایک ہی وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے۔ عقل مند اور بوڑھے سیٹرک نے دونوں خاندانوں سے ملاقات کی اور والدین کو بتایا کہ بچے ایک ہی قسمت میں شریک ہیں، وہ ایک دوسرے سے گہری محبت کریں گے اور پھر کچھ خوفناک ہوگا جو انہیں الگ کر دے گا۔ سال گزر گئے اور سلمیٰ اور مہران بڑے ہوئے اور اسی طرح پیار میں پڑ گئے جیسے بوڑھے سیٹرک نے کہا تھا، یہاں تک کہ دونوں کی منگنی ہو جاتی ہے۔ تاہم منگنی کے فوراً بعد سلمیٰ اور مہران ایک بڑی آگ کے حادثے کے بعد الگ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مہران کو کوئی گھر نہیں ملتا اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ استنبول جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، ودا مکتوبو۔ اعلیٰ نور کی زندگی جس میں وہ مکمل طور پر ضیاء پر منحصر تھی، خط کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ ٹھیک 30 سال بعد، چاہے ہم اسے تقدیر کا موڑ کہیں، کائنات کا بے مثال انصاف یا محبت کی طاقت، یلدز اور کارلی خاندانوں کے راستے پھر سے گزر جاتے ہیں۔ دو مخالف خاندانوں خصوصاً اعلیٰ نور اور ضیاء کی قسمت اب ان کے بچوں اصلی اور مہمت کے ہاتھ میں ہے، جبکہ محبت صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ اصلی اور مہمت کی قسمت غلط وقت پر غلط جگہ پر متحد ہو جاتی ہے۔ اصلی فرانس کے سب سے معزز اسکولوں میں سے ایک سوربون جائے گی اور مہمت ہتھیجے سے شادی کرے گا جسے وہ ایک بہن کی طرح پیار کرتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے اعتراضات کے باوجود وہ اس راستے پر اکٹھے چلنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ دونوں نوجوان محبت کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ ان کے مضبوط جذبات کی جڑیں 30 سال پہلے تک واپس چلی جاتی ہیں، جب محمد کے والد ضیاء اور اصلی کی والدہ اعلیٰ نور کی شادی ہونے والی تھی۔ ضیاء اچانک غائب ہو گیا اور اعلیٰ نور کو تنہا چھوڑ دیا۔ نمبر 5، دوئی بینی۔ ایک نامور ہائی اسکول میں ترتیب دیا گیا ایک نوجوان بالغ ڈرامہ دوئی بینی غنڈہ گردی، سماجی ناانصافی اور ہائی اسکول کے رومانس کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے۔ ایکم اور میلتم دو نوجوان لڑکیاں ہیں جو بہنوں کی طرح قریب ہیں۔ وہ ایک عاجز محلے میں معمولی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ان امیر بچوں سے رشک کرتی ہیں جو دورو ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کہ صرف امیر خاندانوں کے بچوں کے لیے ایک سیکنڈری اسکول ہے۔ ایک دن ایک کار میلتم سے ٹکراتی ہے اور مجرم جائے وقوعہ سے فرار ہو جاتا ہے۔ اسکول کی طرف اپنا راستہ بناتا ہے اور اپنی کار کو پارکنگ میں چھپا دیتا ہے۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ اسکول کے کسی فرد کی وجہ سے ایک لڑکی اپنی باقی زندگی ویل چیئر پر گزارے گی، تو پرنسپل نے بری خبر کو دفن کرنے کے لیے میلتم کے محلے کے 3 طالب علموں کو اسکالرشپ دینے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 4، اچ کس کاردیش۔
ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پر اسرار ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں جن کا نام ترخان، دونش اور دریا تھا۔ ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افزا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی، شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی، نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ آنے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا؟ نمبر 3، یسک علمہ۔ یسک علمہ کی شروعات 2 بہنوں یلدز اور زینب کی کہانی سے ہوئی، جو بہت قریب ہیں لیکن ان کے کردار اور زندگی کے مقاصد بہت مختلف ہے۔ زینب ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنی اخلاقی اقدار پر سختی سے عمل کرتی ہے، اور اس کا مقصد ایک کامیاب کریئر بنانا ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتی ہے، جبکہ یلدز کا خیال ہے کہ وہ زیادہ مستحق ہے اور ایک امیر آدمی کے ساتھ شادی کو خوش قسمتی سمجھتی ہے جو اسے اس کی کم آمدنی والی زندگی سے بچا لے گا۔ نمبر 2، ادا مثالی۔ حزیران شہر کی ایک لڑکی ہے جو اپنے کریئر اور استنبول کے تیز رفتار طرز زندگی کے لیے وقف ہے۔ وہ کسی دوسری زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن جب اس کی کمپنی اسے ایک دور افتادہ ایجین جزیرے پر بھیجتی ہے تاکہ ایک نئے ریزورٹ کا راستہ صاف کیا جا سکے، تو ایک غلطی اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ پوئراس ایک سادہ آدمی ہے جو لوگوں سے زیادہ فطرت کی طرف راغب ہے، ایتھلیٹک، وسائل سے مالا مال لیکن سماجی طور پر عجیب۔ پوئراس اپنی چھوٹی سی زیتون کے تیل کے کارخانے کے سکون اور اطمینان سے لطف اندوز ہوتا ہے جو زمین کے ایک خوبصورت حصے پر واقع ہے۔ بدقسمتی سے بالکل وہی جگہ ہے جہاں حزیران کی کمپنی اپنا ریزورٹ بنانا چاہتی ہے۔ جب حزیران اور پوئراس ملتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں اور دونوں مخالف محبت میں پڑ جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ حزیران کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پوئراس کی زمین ہے جسے اس کے مالکان نے حاصل کرنے کے لیے اسے بھیجا تھا۔ نمبر 1، سول یانب۔ ڈرامہ سیریز ایک ماں اور اس کی جوان بیٹی سیرا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جب وہ فضل سے گرنے کے بعد ایک عام محلے میں اپنی نئی زندگی کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیرا جو اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ رہی ہے، اس کا سامنا امیر اور طاقتور کتلو سوئے خاندان کے وارث سیلم سے ہوگا اور چنگاریاں اڑنے لگیں گی۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اوزگی یاگز، ٹولگا مینڈی، جیمرے بے، جیمرے بائیسال، جانسل ایلچین، ڈیفنے شانیلی، تانی رومیلی اور دیگر شامل ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔